بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لاہور رنگ سے آداب خودآگاہی میں میں آپ کا ہوسٹ پروفیسر احمد علی۔ آج موضوع ہے ہمارے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث والقرآن علامہ محمد معراج الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت، آپ کی دینی اور ملی خدمات۔ ہمارے پینل میں آج میرے استاد محترم عالی مرتبت پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز ظفر صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ الحدیث صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محترم پروفیسر ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب۔ آپ پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ کے۔ ہمارے لیفٹ پہ ہمیں جوائن کیا ہے آج پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور صدیق۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ویٹرنری یونیورسٹی میں، اور آپ بھی قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور گیرین یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے پروفیسر عالی مرتبہ ڈاکٹر علی اکبر ازری صاحب نے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی آداب خودآگاہی کا ہم باقاعدہ آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے سعادت حاصل کریں گے محترم پروفیسر ڈاکٹر سرور صدیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم پروفیسر ڈاکٹر سرور صدیق صاحب۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلائے عقیدت پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے محترم پروفیسر ڈاکٹر سرور صدیق صاحب۔ حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلام میں سے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ عمر ہے لاکھوں برس کی تیری،
مگر ہے تازہ شباب تیرا، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور شعر ہے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری شیریں زباں پہ قربان، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری شیریں زباں پہ قربان، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کیسا دلکش خطاب تیرا، دلوں برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کیسا دلکش خطاب تیرا۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہمیں اداب خودآگاہی میں جوائن کیا ہے محترم پیر محمد عمر نقشبندی صاحب نے، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ہماری آج کی اداب خودآگاہی کی نشست کا موضوع قبلہ استاد الاساتذہ شیخ الحدیث والقرآن علامہ محمد میراج الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی حیات طیبہ کے کم و بیش 30 سال جامعہ محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں حضور ضیاء الامت جسٹس ریٹائرڈ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خدمات سر انجام دی۔ وہاں سے پھر آپ ایک عرصہ تک جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آج کے ہمارے پینل میں ہمارے استاد محترم عالی مرتبت پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر آپ کی آمد کا شکریہ۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے، آپ لگ بھگ 10 سال تک
قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے. پھر آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے ایک عرصہ تک قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تدریس کے فرائض سر انجام دیے. استاد محترم، ہم جاننا چاہیں گے اتنا لمبا عرصہ آپ کا گزرا، حضور کی سیرت، آپ کی خدمات اور آپ کے طریقہ تدریس کے حوالے سے ہماری اور سامعین کی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم ہستی کے ساتھ مجھے 49 ایئر 49 سال ان کی صحبت نصیب فرمائی. جی سبحان اللہ. میں 69 میں دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بیرہ شریف میں داخل ہوا اور 10 سال حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ اور 5 نسلوں کے استاد سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کو میں نے وہاں دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بیرہ شریف سے آپ کی صحبت کا آغاز ہوا. وہاں جو میرے دیگر اساتذہ تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بھی استاذ ہیں. سبحان اللہ. میرے اساتذہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کچھ دنیا سے رحلت کر گئے، کچھ حیات ہیں. انہوں نے حضور شیخ الحدیث والقرآن سے اکتساب فیض کیا. پھر اللہ نے ہمارے نصیب میں بھی یہ سعادت لکھی. سبحان اللہ. یہاں یہ جو 2 ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہیں، یہ اس سے اگلی نسل ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے بھی براہ راست حضور شیخ الحدیث والقرآن سے اکتساب فیض کیا. سبحان اللہ. ان کے پھر آگے شاگرد اگلی نسل آئی، 4تھی نسل. سبحان اللہ. انہوں نے بھی براہ راست حضور شیخ الحدیث والقرآن سے اکتساب فیض کیا. سبحان اللہ. اور پھر ان کے شاگردوں کے جو شاگرد وہ بھی اساتذہ بنے، تو انہوں نے بھی حضور شیخ الحدیث سے اکتساب فیض کیا. سبحان اللہ. یہ 5 نسلیں میرے سامنے ہیں جنہوں نے حضور شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد معراج الاسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی سے اکتساب فیض کیا. سبحان اللہ. یہ سعادت جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، وہ شخص ہے جس کو نے قرآن مقدس کا علم حاصل کیا اور پھر آگے اس علم کو پڑھایا. آپ کی ذات مبارکہ نے تقریباً 60 سال سے زیادہ تدریس کے فرائض سر انجام دیے. قرآن مقدس کے پڑھنے پڑھانے میں 60 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے گزارا. اور یہ سعادت بہت کم لوگوں کو اتنا عرصہ اس دین سے وابستہ رہنے، پڑھنے اور پڑھانے کی یہ جو سعادت مالک الملک نے ان کو عطا کی ہے، بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. یہ حدیث پاک جو میں نے یہ پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ سے یہ حدیث حضرت ابو عبد الرحمن نے السلمی، انہوں نے یہ حدیث روایت کی. تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد چونکہ میں نے بیان کیا، روایت کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا کہ بہترین تم میں سے شخص وہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن مقدس کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر آگے اس کو پھیلاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں
قرآن مقدس کے علم کو حاصل کرنے اور آگے پھیلانے میں آقا علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اگر کسی شخصیت کو سب سے پہلے نمبر پر دیکھا ہے تو وہ حضور شیخ الحدیث محمد معراج علیہ السلام نے۔ حضرت ابو عبد الرحمن جو راوی ہیں اس حدیث کے، ان کی 120 سال عمر ہوئی، اور 120 سال کی عمر کے آخری ایام میں بھی وہ مسند تدریس قرآن پر فائز تھے۔ سبحان تو اس حدیث میں انہی کا یہ ارشاد گرامی ساتھ موجود ہے، وَذَاكَ الَّذِي أَقَعَدَنِي عَلَى مَقْعَدِي هَٰذَا، یہی آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آپ نے فرمایا تھا، تو اسی ارشاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس مسند پر بٹھایا ہوا ہے اتنی عمر میں بھی۔ سبحان تو میں نے شیخ الحدیث والقرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو دیکھا تو آپ نے ہمیشہ قرآن مقدس کے ساتھ اپنی وابستگی اتنی زیادہ رکھی کہ میں نے علماء کرام میں ایسی ہستی کم ہی دیکھی ہے۔ ماشاءاللہ سر، ہم جاننا چاہیں گے کہ اللہ کریم نے اتنی بڑی سعادتیں عطا فرمائی ہوں، علم کا یقیناً ایک بہت بڑا سمندر تھے آپ، اور بہت بڑی خانقاہوں کے صاحبزادگان، ہماری رہنمائی فرمائیے گا ناظرین کی بھی۔ ناظرین، یہ سعادت تھی اس ہستی کے حصے میں کہ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے صاحبزادگان بشمول سجادہ نشین حضور پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت فیوزہم، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور، اور ان کے تمام برادران اور ہمشیرگان حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں تھے، اور اسی طرح حضور علاء الدین صدیقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان بھی، اور خود ہمارے شیخ کامل حضور قدوۃ الاصفیاء صاحبزادہ پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت فیوزہم سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرمہ والا شریف کے برادر مکرم حضور پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔ تو حضور آپ کی شخصیت میں بردبار، باری، حلم، عجز کتنا تھا؟ آپ کا انداز تدریس کیسا تھا؟ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ جب وہاں میں داخل ہوا تو آپ کی شخصیت ایک اتنی خوبصورت، اتنی نفیس اور اتنی اعلیٰ کردار کی حامل تھی کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو جس بھی اعتبار سے آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ تو وہاں بیرہ شریف میں مسجد پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دادا جان کے نام سے منسوب جو وہ مسجد ہے، اس میں آپ ہمیشہ خطبہ ارشاد فرماتے جب حضور ضیاء الامت وہاں تشریف فرما نہ ہوتے۔ اگر آپ تشریف فرما ہوتے تو پھر تو آپ کا ہی خطبہ جمعہ ہوتا تھا، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں شیخ الحدیث والقرآن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت حاصل ہوتی کہ آپ وہاں پر خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ کی نفاست علمی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، جس اعتبار سے بھی دیکھتے تو آپ کی شخصیت ایک نفاست کا پیکر اور مرکہ تھی۔ سبحان آپ بولنے میں بھی نفیس، آپ چال ڈال میں بھی نفیس، بے شک، آپ لباس میں بھی نفیس، آپ گفتگو میں بھی نفیس، اور میل جول اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں بھی انتہا درجے کی نفاست۔ اور جتنا عرصہ ہم نے آپ کی صحبت میں گزارا اور آپ سے اکتساب فیض کیا تو آپ کی کلاس یقیناً ہمارے لیے نفاست کا ایک نمونہ ہوتی تھی، اور آپ جو علوم کے دریا بہاتے، حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا بیان ہوتا تو جو کیفیات ہوتی وہ آپ کا حصہ تھیں۔ پھر میں نے چونکہ یہاں جب
یہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا آغاز ہوا تو میری ڈیوٹی یہاں پر لگی، تو بعد میں حضور شیخ الاسلام شیخ الحدیث والقرآن تشریف فرما ہوئے، ادھر ہمارے ہاں تشریف لائے، تو ہمیں جو ہے نا ایک عرصہ تک آپ کی پڑوس میں رہنے کا شرف بھی نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، جی یقیناً۔ تو منہاج القرآن کے اساتذہ، ان کے لیے جو وہ رہائش گاہیں تھی، فلیٹس تھے، تو قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فلیٹ میرے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ جی سبحان اللہ۔ تو ہر روز آپ کا یہ معمول تھا، ہر روز کا یہ باقاعدہ معمول کہ آپ نے ایک پارہ قرآن مقدس کی تلاوت کا بلند آواز کے ساتھ فجر کی نماز کے ساتھ ہر سورت تلاوت کرنا ہے، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کرنا ہے۔ پورے فلیٹوں میں آپ کے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہی اس قرآن مقدس کے ساتھ اپنے تعلق کا وہ ایک یہ نمونہ تھا کہ جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت تراویح میں سناتے تھے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی مجھے یاد پڑا ہو کہ آپ نے کسی مقام پر بھی کوئی لقمہ لیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ یقیناً بڑے اعزاز کی بات یہ ہے۔ بڑی اعزاز کی بات تھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ قرآن مقدس کے ساتھ چونکہ اتنا تعلق جوڑا، اور علماء کرام مختلف جب مراحل میں اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں تو یقیناً یہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے آپ کی زندگی میں کبھی آپ کے معمول میں اس اعتبار سے کبھی فرق آتے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس دن آپ کی تلاوت کی آواز سنائی نہ دی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کا نمونہ مجھے کامل نمونہ نظر آتے تھے کہ آپ نے قرآن مقدس کیا سیکھا، اتنا سیکھا کہ اس کو زندگی کے کسی لمحے بھی جدا نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز ہے آپ کا ذات گرامی کا، اور اللہ رب العزت نے اس کے صدقے میں پھر آپ کے لاکھوں فیض یافتگان جو موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے سامنے 5 نسلیں تو آپ کے شاگردوں کی موجود ہیں، اور یہ اعزاز بھی شاید اس طرح کسی اور کے حصے میں نہ آیا ہو جو آپ کو نصیب۔ سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے قبلہ استاد گرامی عالی مرتبت سیدی شیخ الحدیث علامہ محمد معراج الاسلام سے زانوِ تلمذ بھی طے کیا، اور پھر آپ کے ساتھ پڑھانے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ منہاج کالج آف شریعہ کے پرنسپل ہیں۔ سر، ہم جاننا چاہیں گے آپ سے حضور کی سیرت کے چند خوبصورت گوشے، اور ایک تعریف بھی آپ کے پاس ہے، آج ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب کی شخصیت پر بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ جہاں تک قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے تو آپ ایک منفرد اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، مگر ان میں 2 خوبیاں میں سمجھتا ہوں ان میں بہت نمایاں تھیں۔ ایک تو اللہ پاک نے ان کو ذہانت بہت عطا کی تھی، اور دوسرا محنت کا جذبہ، یہ بہت زیادہ تھا ان کے اندر۔ آپ ان کی ذہانت کا یہاں سے اندازہ کر لیں کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور ابھی ذکر ہو رہا تھا ان کی تدریس کا، تو جب وہ کلاس میں آتے اور لیکچر دیتے تو اتنا آسان کر کے ان کا لیکچر ہوتا تھا کہ ایک معمولی سطح رکھنے والا طالب علم بھی بآسانی ان کے لیکچر کو نہ صرف یہ کہ کلاس کے اندر سمجھ جاتا بلکہ اکثر بچوں کو وہیں سبق یاد بھی ہو جاتا تھا۔ تو قبلہ شیخ الحدیث صاحب سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سے جس بھی
سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ بالکل ایسے اس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں جیسے کہ آپ کا کسی سبجیکٹ کے اندر تخصص ہے. تو فرمایا بیٹا جب میں نے اپنی تدریس کا آغاز کیا تو رات کے 2 بجے تک بیٹھ کر میں مطالعہ کیا کرتا تھا اور اس کے بعد میں دن کو جا کر لڑکوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا. تو یہ تو ایک آپ کی شخصیت کا وہ گوشہ تھا کہ محنت بھی تھی اور اللہ پاک نے آپ کو ذہانت سے بھی نوازا اور 60 سال وہ تدریس بھی کرتے رہے اور 30 سے زائد ان کی تصانیف بھی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف جو دینی مجلات ہیں ان کے اندر بے شمار ان کے مضامین بھی ہیں. انہی مضامین کی نسبت سے ایک مرتبہ رات کو میں ان کے ہاں حاضر ہوا تو جب میں ان کی رہائش گاہ پہ پہنچا تو مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھے فرمایا کہ میں بیٹھا تھا اور آخرت کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بس ایسے مجھ پہ رکت طاری ہو گئی آخرت کو یاد کر کے. تو پھر مجھے فرمایا کہ میں آپ کے ذمہ ایک کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے. میں نے عرض کی آپ حکم فرمائیں. تو فرمایا کہ 30 کے قریب تو میری وہ بکس ہیں جو چھپ گئی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف کانفرنسز کے اندر اور دینی مجلات کے اندر ماہنامہ منہاج القرآن اس کے اندر آرٹیکلز ہیں، ضیاء الحرم اس کے اندر آرٹیکل ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سارے آرٹیکلز کو جمع کر کے تو ایک دروس اسلام کے نام سے چھاپ دیں تاکہ لوگ ان سے استفادہ کر سکیں. تو پھر میں نے عرض کی تو انہوں نے یہ خود اپنے دست مبارک سے یہ تحریر لکھ دی تھی اور انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. عن قریب ہی وہ ان کے کوئی تقریباً 100 سے زائد مضامین ہیں، مقالات ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ پڑھے اور آرٹیکلز لکھے تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز چھپ جائیں گے. باقی آپ کی شخصیت کا جو پہلو سب سے زیادہ آپ کے شاگردوں کو متاثر کرتا ہے، آپ ہر شاگرد سے انتہائی پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے. کبھی کسی شاگرد کو اوے کر کے بلاتے نہیں دیکھا، ارے میاں، ارے بھائی. اور شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرنا، جتنی آپ حوصلہ افزائی فرماتے تھے وہ آپ پہ بس تھی. اور مجھے بھی ان کے ساتھ تقریباً 30 سال تک رہنے کا موقع ملا ہے. اور میں جب یہاں لاہور میں داخل ہوا تو سب سے پہلے آپ سے ہی ملاقات ہوئی. تو 30 سال میں نے کبھی ان کی زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ نہیں سنا، نہ ہی کبھی کسی کے بارے میں ان کی زبان پہ کوئی غیبت کرتے ہوئے دیکھا. اگر آپ کی مجلس میں کسی نے بات کرنے کی کوشش کی کسی کے حوالے سے. سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں. یہاں ہمیں لینا ایک شارٹ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. فاؤنٹین ہاؤس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ذہنی طور پر بیمار اور پسماندہ لوگوں کو ایک آسان اور بہتر زندگی فراہم کر سکیں. میں حماد کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں. اس سال بھی آپ اپنی زکوٰۃ لاتے ہسپتالی کو دیں تاکہ کسی کی امید ٹوٹنے نہ پائے. آپ اپنی زکوٰۃ کسی بھی بینک میں جمع کروا سکتے ہیں یا کال کیجیے 042-111-7171. تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض آپ کے زکوٰۃ و عطیات کے منتظر ہیں. اپنے زکوٰۃ و عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دیں. احساس چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم آج گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سیرت و خدمات عالی مرتبت سیدی شیخ الحدیث والقرآن مولانا محمد میراج الاسلام رحمۃ اللہ علیہ. حاضرین محترم، کم لوگوں کے حصے میں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ خالق کائنات
इतने बड़े मदारिज, रुतबे और रिफतें अता फरमाए और बंदे की शख्सियत में इज्ज, इनकिसार और खुल्क जो है वो एक आला नमूना कायम रहे उसका। मैं नहीं, वक्त के बहुत से कामिलीन ने इस बात की शहादत दी है, जैसे अभी हमारे उस्ताद गिरामी मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज जफर साहब और आली मरतबत डॉक्टर मुमताजुल हसन बारवी साहब बयान फरमा रहे थे। हाज़रीन मोहतरम, मुझ नाचीज़ को भी, इस खाकसार को भी कुछ खास निस्बतें उस आली मरतबत हस्ती के साथ हासिल रही हैं। मेरे शेख कामिल हजूर कुदवतुल अस्किया जानशीन गंजे करम सैयदी व मौलाई सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी दामद फ्यूज़ुहुम सजादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत करमा वाला शरीफ ने एक मौके पे आपको खिलाफत जो है अता फरमाई सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की। तो आप फरमाने लगे, हजूर लाखों की तादाद में जो शागिर्द हैं जिनको अहदीस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया है, कुरान पढ़ाया है, मैं समझता हूँ वो सब मेरे रूहानी वारिस हैं, और कभी आपने इस चीज का इजहार नहीं फरमाया। शुक्रिया अदा करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, और अगर कोई कारी कुरान या हाफिज कुरान मिलने आता तो आप मुस्कुरा के फरमाया करते, अरे भाई मियाँ, आप रमजानी हाफिज हो या कुरानी हाफिज हो। इस्तिग़ना आपकी ज़ाते गिरामी में इस कदर था कि मैं शाहिद हूँ, और शायद इस बात को मेरे उस्ताद मोहतरम भी इंडोर्स करेंगे कि आपके एक अजीम शागिर्द साहबजादा सैयद लख्ते हुसनैन मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के आप फाउंडर हैं। आप तशरीफ लाए और बहुत एक माकूल कुछ हदिया आपकी खिदमत में पेश किया, तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे, शाह साहब मेरा दामन ऐसे ही साफ है अल्लाह के फजल से जैसे आसमान बादल के बगैर साफ होता है। तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, या तो हजूर ज़ियाद उम्मत के इदारे जामिया मोहम्मदिया गौसिया में पेश कर दिया जाए या मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन में जमा करवा दिया जाए। हाज़रीन मोहतरम, हमें आज ज्वाइन किया है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अली अकबर अजहरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी शोबा उलूम इस्लामिया के उस्ताद भी हैं और एक अरसा तक मजल्ला मिनहाजुल कुरान के मदीर रहे, और उसी इदारत के दौरान किबला शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपका कुर्ब भी रहा। हजूर जानना चाहेंगे आपकी जो तहकीकी और अदीबी सलाहियतें थी, जो आपका खुल्क था अवाम उन्नास के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुक़द्दस मजलिस में हमें हाज़री का मौका अता फ़रमाया, और इस चैनल का भी शुक्रिया कि जहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़िबला शेखुल हदीस साहब का तज़किरा हो रहा है। मैं जैसा कि हमारे उस्ताद मौलाना नवाज ज़फ़र साहब ने और हमारे मोहतरम मुमताजुल हसन साहब ने क़िबला शेखुल हदीस साहब के बारे में उनकी ज़िंदगी के बहुत से गोशों पर रोशनी डाली है, मैं आपकी शख्सियत के दो तीन मज़ीद जो गोशे हैं जिनका अभी तक ज़िक्र नहीं हो सका, उनका तज़किरा करूँगा, और ख़ास तौर पे आखिर में जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। आप हज़रात को मालूम है कि क़िबला शेखुल हदीस साहब को ज़ानुए तलम्मुज़ हज़रत शेखुल हदीस सरदार अहमद साहब से हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ। तो उनके बाद फिर आप जब फ़ारुग़ तहसील हुए तो आपको हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब के साथ दस्ते रास्त के तौर पर उनके जामिया में पढ़ाने का एक तवील अरसे तक मौका मिलता रहा, और उसके बाद शेखुल हदीस साहब क़िबला जो है वो हज़रत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के साथ उनके कायम करदा इदारे में तशरीफ़ ले आए। यूँ हम देखते हैं कि हज़रत शेखुल हदीस साहब की ज़िंदगी में ये तीन शख्सियात आती हैं तरतीब वार, और इन तीनों शख्सियात के अंदर जो एक कदर मुश्तरक है वो इश्क़ रसूल की कदर है। क़िबला शेखुल हदीस सरदार साहब की ज़िंदगी में वो अपने वक्त के बहुत बड़े शेखुल हदीस थे और बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, और उनको हज़रत आला हज़रत हुज़ूर अहमद रज़ा बरेलवी उनके साथ शर्फ़ तलम्मुज़ चूँकि हासिल था। तो इस लिहाज से हज़रत शेखुल हदीस साहब की जो निस्बत इश्क़ी है और जो हुब्बी जो ताल्लुक़ है बराह रास्त हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी
रहमतुल्लाह अलैह ताला के साथ जुड़ती है। दूसरा जो आप रफ़ीक कार रहे हज़रत ज़ियाउल उम्मत के साथ, तो उनकी तारीर में, उनकी शख्सियत की नफासत में और दीन के साथ लगाव और दर्द की जो पहलू है वो हमें उन हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत का अक्स नज़र आता है। तो इन्होंने उनकी शख्सियत से भी फैज़ लिया और इस अंदाज से लिया कि वो अभी तक वो फैज़ जो है वो आगे उनके तलमज़ा में जारी है। उनकी ज़िंदगी का जो तीसरा स्टेज था और वो आखिरी स्टेज था, और वो जब लाहौर में आए, जैसे हज़रत साहब ने फरमाया, लाहौर जब जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान का क़याम हुआ तो उसके अंदर वो उस्ताद यानी शेखुल हदीस के तौर पे तशरीफ़ लाए। मुझे अगरचे बराह रास्त क्लास में बैठकर उनसे पढ़ने का शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो चूँकि मेरे उस्ताद के उस्ताद थे तो इसलिए उनको मैं हमेशा अपना दादा उस्ताद के तौर पर समझता था, और अदब व एहतराम, अगर जो बेतकल्लफ़ी भी थी उनके साथ, लेकिन वो उनको मैं जो एक मेरे उस्तादों के जो उस्ताद थे वही एहतराम में उनको देता रहा। मैंने उनकी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आम उलमा में अगर नहीं, कम ज़रूर हैं, अगर बिल्कुल नहीं, तो वो एक तो पहली बात तो ये थी कि मैं नहीं समझता कि कभी भी शेखुल हदीस साहब बेवुज़ू रहे हों। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है क्या वो बावुज़ू रहते थे हर वक्त, और शख्सियत की नफासत उनके रहन सहन में, उनके खुर्दनोश में भी झलकती थी। और दूसरी ये खसूसियत थी उनके कि ये सूफिया की खसूसियात थी उनके अंदर अल्लाह ताला ने रखी हुई। और दूसरी खसूसियत उनके अंदर ये थी कि वो बिला वजह कभी भी किसी की यानी ग़ीबत में मुब्तला नहीं मैंने देखे। कभी भी गुफ्तगू हुई, कभी उनके साथ डिस्कशन हुई तो वो किसी की ग़ीबत नहीं करते थे, और हत्तल गुस्सा जिसका भी जिक्र करते थे अच्छे अंदाज से उसका जिक्र करते थे। और ये खूबियाँ हम देखते हैं क्योंकि हमारी मुख्तलिफ शख्सियात के साथ उठना बैठना होता है, और गप शप के अंदर लोग बहुत बेहतियातियाँ करते हैं, लेकिन हुजूर क़िबला शेखुल हदीस साहब इस अंदाज से बहुत ही उनकी तबीयत जो है ना वो साफ़ और पाक थी। तीसरा उनके अंदर जो है वो जिसका ज़िक्र यहाँ पर हुआ बुर्दबारी थी, और उनकी जो लताफ़त थी, उनकी शख्सियत की जो लताफ़त थी, वो अपनी तदरीस में भी उसका लिहाज रखते थे। और उनकी जो मज़मून, चूँकि हदीस का मज़मून होता था, हदीस का मज़मून वो पढ़ाते रहे ज़्यादातर, चूँकि हदीस ही पढ़ाते रहे। इसके अलावा वो बलागत की उनकी अपनी तसनीफ़ भी है मिनहाजुल बलागा, और उनकी जो तहरीर है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, जो हम माहनामा मिनहाजुल कुरान में वो हदीस का जो एक कालम था वो लिखते थे, पूरा मज़मून लिखते थे मिनहाजुल हदीस के नाम से। तो हर महीने के बाद उनसे ये मज़मून लेने में जाया करता था, और मैं ख़ुद जाता था, और उसके बाद जब उसका प्रिंट वगैरह होता था, उसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह करके उनसे तो हम लेके वो आते थे। तो उसके अंदर उनका जो अल्फाज का चुनाव था और अदब बारगाह रिसालत का जो लिहाज था वो कम उलमा में हमने देखा। उनकी सारी बलागत, उनकी सारी फसाहत, उनकी सारा अदब बारगाह रिसालत में पेश करते थे वो। और उसके अंदर एक यानी एक नज़म था, और उसके अंदर उनकी एक तरफ एक पूरी शख्सियत का जो है वो उसके अंदर झलकता था। माशाल्लाह सर, बात करते हैं हाँ, बिला वजह किसी मुश्किल बहस में वो नहीं कभी उलझाया उन्होंने किसी भी बहस को। लिखने में भी जिस तरह बोलने में नफासत थी उनके अंदर, लिखने में भी उसी तरह नफासत। सुभान अल्लाह। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, हम जब आपके बारगाह में हम पढ़ते थे, हम हाजिर थे, मुझे याद पड़ता है, हमारी रहनुमाई फरमाइएगा, यकीन नाजरीन को भी जान के खुशी होगी कि हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दामत फ्यूज़हुम अक्सर जब कभी किबला शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फरमाते तो फरमाया करते, बेटे ये जो हजरत इकबाल का शेर है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। अगर आपने वो वाले इंसान देखने हैं तो अपने उस्ताद गिरामी सैयदी शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद मिरादुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत कर लिया करें।
استاد گرامی فرمائیے گا ذرا مزید اختتامی کلمات میں کہ آپ کی طبیعت میں استغنا کتنا تھا؟ آپ کی زندگی ایک استغنا کا کامل نمونہ تھی. سبحان اللہ. اتنی بے نیازی اور اتنی نفاست، اتنا علمی مقام، یہ سارے درجات اور اعلیٰ سے اعلیٰ اوصاف کے حامل ہونے کے باوجود آپ میں یہ وصف استغنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آپ کی شخصیت جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی دریوزہ گر نہیں رہی اور نہ ہی کسی سے کوئی شے لینے یا مانگنے، جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ڈیروں بھی آئے تو سبحان اللہ. استغنا کا جو ہے وہ گفتگو بیان کا کیا ہے. سلسلہ آج منقطع کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. اس ہستی کا ذکر جیسے قبلہ استاد گرامی نے فرمایا 5 نسلوں کو جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا درس دیا، اپنی ظاہر اور باطن کا ایک یکجا اور اعلیٰ نمونہ، جو قول فعل میں جس ہستی کی ہمیں زیارت نصیب رہی، مجھ سمیت لاکھوں طلباء نے جن سے اکتساب فیض حاصل کیا، یہ سعادت رہی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق کی زیارت کی جس سے ایک زمانہ اپنے دور میں مستفید ہوا. ہم چاہتے نہیں تھے کہ آج کا سلسلہ گفتگو منقطع ہو. آج کی آداب خود آگاہی سے اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.